سلام ازکا علیک حضرات، میں ایک آپ کو، مجھے اور تمام مسلمات کو بہت عید کی مبارکبادیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین دن اللہ نے عید کا عطا فرمایا۔ اسی سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی ضرورت کی باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بروز پیر کل عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ہے 30 روزے رکھنے کے بعد عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اب بات یہاں پر ہے کہ عید الفطر ادا کریں کیسے؟ حالات بڑے نازک تر ہیں۔ نماز عید الفطر کی پابندیاں لوگوں کے اکٹھا ہونے پر، جمع ہونے پر ایک بہت بڑی پابندی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نماز عید الفطر بھی ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کی تو سرکار حکومت کی طرف سے بھی تمام مسجدوں اور عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ 4 لوگوں کے ساتھ امام 5 لوگ آرام سے مسجدوں میں اور اپنی عیدگاہوں میں نماز ادا کریں۔ اس طرح نماز پڑھنے سے کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت کم، سبھی کل ملا کے لگ بھگ سبھی باقی رہ گئے۔ 5 لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز عید الفطر پڑھنے میں ایک مسلمانوں کی پوری جماعت باقی رہ جاتی ہے، اور عید کی نماز گھروں پر بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ ایک اہم نماز ہے۔ جس طرح جو نماز جمعہ کے شرائط ہیں وہی عید کے بھی شرائط ہیں، اس لیے نماز اپنے گھروں پہ بھی عید الفطر کی نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو پھر اس کا بدل کیا ہے؟ ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے مسلمان؟ جب گھر پہ بھی مسجد میں نہ پہنچ سکیں گے، عیدگاہ بھی نہیں، تو نماز کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس کا بدل یہ ہے کہ ہر مسلمان جب تمام مسجدوں میں عید کی نماز پڑھ لی جائے، عیدگاہوں میں نماز ہو جائے، اب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے امام، ائمہ اکرام اور عیدگاہ میں پڑھنے والے وہ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب کل نماز عید الفطر ادا کی جائے تو اول وقت میں سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نماز ادا کر لی جائے۔ پہلے وقت میں ہر مسجد اور ہر عیدگاہ میں اس طرح نماز ادا کی جائے۔ جب آپ عیدگاہوں مسجدوں میں نمازیں ہو جائیں، پھر ہم نماز چاشت ادا کریں۔ جو لوگ رہ گئے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے سے، تو وہ 4 رکعت نماز چاشت اپنے گھروں پر ادا کریں۔ یہ کس وقت پڑھیں؟ یہ اس وقت ادا کریں جب مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں نماز ہو چکی ہو۔ 4 رکعت نماز چاشت سے کیا ہمیں نماز عید کا ثواب ملے گا؟ یہ تو اللہ تعالی بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اگر وہ چاہے، یقیناً چاہے گا وہ کہ ہم نماز چاشت ادا کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نماز عید کا ثواب عطا فرما دے۔ اس طرح نماز ادا کرنے سے ہم بھیڑ سے بھی بچ سکیں گے، قانون کا پالن بھی ہو جائے گا، اور ہماری نمازیں بھی ہو جائیں گی، ہمارے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نماز عید الفطر کے بعد 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ نماز چاشت ہم لوگ ادا کریں اپنے گھروں پر، اور اس کے بعد میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد کے بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ معانقہ یا مصافحہ سنت ہے، لیکن ایسے حالات میں نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن آپ کا سلام ہی بہت کافی ہوگا۔ ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجیے، صحت کی، سکون کی دعائیں دیجیے، فلاح کی دعائیں دیجیے، ہمارے ملک میں امن و شانتی کی دعائیں دیجیے، ملک میں رہنے والوں کے لیے بلاؤں سے دور اللہ محفوظ فرمائے، یہ دعائیں کیجیے، اور عید الفطر ہم اور آپ منائیے۔ 4 رکعت نماز کا دھیان رکھیے گا،
عید الفطر کی نماز ہر جگہ نہیں ادا کی جاتی۔ اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو پھر یہ ایک عام نماز ہو جائے گی۔ یہ عام نماز نہیں ہے، یہ ایک عید کی نماز بہت اہم نماز ہے۔ اسی لیے اسی کی جگہ پر نماز چاشت کا حکم بہار شریعت وغیرہ میں دیا ہے کہ اگر کوئی نماز چاشت بھی ادا کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ایسا ملے گا۔ تو میری بات دھیان رکھیے گا، ہمارے یہ خانقاہ والی مسجد کی طرف سے ہمارے عثمان صاحب یہ بہت مخیر ہیں، آپ تک یہ اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا میرا یہ ویڈیو جس کو بھی مل جائے ہمارے سنی بھائی کو، وہ ضرور شیئر کر دے تاکہ وہ غفلت میں نہ رہے، عید کی نماز نہ پڑھی اور وہ غافل رہ کے یہ 4 رکعت نفل بھی شکرانہ نہ ادا کر سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیجئے گا تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں نماز پڑھنے سے عید الفطر کی، وہ لوگ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد اس دن خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی تلاش کرنے کے لیے دل کو تسلی دے سکیں اور وہ نماز چاشت ہی ادا کر لیں تاکہ ہمارے قلب کو بھی سکون ہو اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں ایک بہت بڑا ثواب عطا فرمائے۔ بس یہی بات مجھے آپ تک پہنچانا مقصود تھی۔ آپ کو عید الفطر مبارک ہو اور مجھے بھی مبارک ہو، اور کل نماز عید کے فطر کے بعد میں ہر آدمی اپنے گھر پہ نماز چاشت ادا کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب